نظر سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ ایک رنگ دو رنگ کی ویڈیو نمبر 22 ہے. غلطی سے ویڈیو نمبر 21 جو ہے وہ 12 تاریخ کو اپلوڈ ہو وائرل ہو چکی ہے. اس کو اپلوڈ کیا 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ 17 تاریخ کو یعنی آج کے دن یہ ہونی تھی، مگر وہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے. تو اس کو بہرحال آپ کو کنٹینیو کرنا، تو اس کو آپ ویڈیو پہ میرے ویڈیو نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے ایڈجسٹ کر لیجیے گا. اور تو ویڈیو کو آپ نمبر وائز دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. پھر میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ آئندہ یہ اس قسم کی غلطی نہ ہو. بہرحال تو یہ ہے ایک رنگ دو رنگ، اس کی ویڈیو نمبر 22 ہے، اور ایپیسوڈ نمبر 2 اور سین نمبر 6 ہے. وقت دن کا شام کا ہے، اور مقام ہے سجاد کا بنگلہ. اس میں کردار ہیں شرجیل اور ثانیہ. بنگلے کے لون میں شرجیل اور ثانیہ کرسی پر بیٹھے ہیں. شرجیل کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، وہ دھیرے دھیرے ایک ایک گھونٹ لے کر چائے پی رہا ہے. ثانیہ کو دیکھے جا رہا ہے. ثانیہ بجھی گم سی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہے. شرجیل کی چائے ختم ہو جاتی ہے اور وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر ثانیہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. شرجیل کہتا ہے، ثانیہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں. لیکن ثانیہ وہی اپنی سوچوں میں گم ہے. تو پھر کہتا ہے، آخر تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی ہو؟ ثانیہ خالی نظروں سے شرجیل کو دیکھتی ہے. کہتی ہے، کیا باتیں کروں؟ شرجیل بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ میرے بارے میں باتیں کرو. ثانیہ سوال نظروں سے شرجیل کو دیکھتی ہے. تو شرجیل کہتا ہے، بھئی کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ کون سے کپڑے مجھ پہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں؟ تم مجھے کیسی لگتی ہو؟ وغیرہ وغیرہ. ہم آپس میں ایسے گفتگو کریں. ثانیہ آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی ہے. اور ثانیہ کوئی بھی انداز میں کہتی ہے، یہ پرندے کتنے خوش قسمت ہیں. آزاد فضا میں اپنے پر پھیلائے آسمان کی وسعتوں میں اڑتے ہیں اور شام ڈھلے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں. کتنے خوش ہیں یہ پرندے. شرجیل ثانیہ کی بات پر آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتا ہے. ثانیہ اسی انداز میں کہتی ہے، میں بھی ان کی طرح خوش رہنا چاہتی ہوں. میں اپنے وجود کا ایک حصہ کہیں کھو چکی ہوں. مجھے اپنے وجود کے اس حصے کی تلاش ہے. کاش میرے بھی پر ہوتے. میں بھی ان پرندوں کی طرح فضا میں آزاد اڑتی، اپنے کھوئے ہوئے وجود کو تلاش کرتی. شرجیل ثانیہ کی باتیں سن کر پریشان سا ہو جاتا ہے. ثانیہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی؟ ثانیہ ایک نظر شرجیل کو دیکھتی ہے اور شرجیل کی بات کو نظر انداز کر کے اسی انداز میں کہتی ہے، شرجیل میں اپنے اندر ایک کمی محسوس کر رہی ہوں، ایک بہت بڑی کمی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک نہیں دو. شرجیل ایک دم چونک پڑتا ہے. دو ہوں؟ ثانیہ اسی لہجے میں کہتی ہے، ہاں میرا رنگ ایک ہے، مگر میرے 2 روپ ہیں. میرا ایک روپ مجھ سے جدا ہو گیا ہے. شرجیل گھبرا کر ثانیہ سے کہتا ہے، یہ تم کیسی بھیکی باتیں کر رہی ہو؟ ثانیہ ایک طویل سانس لے کر کہتی ہے، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے. کوئی بھی ان باتوں کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی ہو. شرجیل کو ثانیہ پر ترس آتا ہے. وہ بڑی اپنائیت سے ثانیہ کو کہتا ہے، ثانیہ میرے خیال میں تمہیں کسی اچھے سائیکاٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. ثانیہ شرجیل کی بات سن کر مسکرانے لگتی ہے اور اس کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہتی ہے، پریشان مت ہو شرجیل، میں بالکل ٹھیک ہوں. شرجیل ثانیہ کے اس جواب سے مطمئن ہو کر کہتا ہے، اگر بالکل ٹھیک ہو تو ہم سی ویو چلیں. تمہیں ساحل سمندر بہت اچھا لگتا ہے نا؟ ثانیہ سمندر کے لفظ پر دوبارہ اسی انداز میں بولنے لگتی ہے، یعنی کھوئے ہوئے انداز میں. ثانیہ، ہاں سمندر کی موجیں جب ساحل سے ٹکراتی ہیں تو جیسے ان کی تلاش ختم ہو جاتی ہے، وہ ساحل پر آ کر بالکل پرسکون ہو جاتی ہیں. وہ اپنی منزلیں جو پا لیتی ہیں. کہتے پتہ نہیں میری تلاش کب ختم ہوگی.
شہزادی پھر کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے. شہزادی کا ثانیہ تم پھر بیک رہی ہو. ثانیہ مسکرا کر جواب دیتی ہے نہیں، جب میری تلاش ختم ہو جائے گی تب مجھے دیکھنا، میں اس وقت بہت خوش نظر آؤں گی. شہزادی اپنی پریشانی کو چھپا کر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے اور کہتا ہے میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں. شہزادی اٹھ کر جانے لگتا ہے. ثانیہ شہزادی کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، پھر فضا میں اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگتی ہے اور بے قرار سے ہمدیہ نظم گونج رہی ہے اللہ اللہ. اور اس پر یہ سین یہاں کٹ ہو جائے گا. سین نمبر 7 ہے. وقت دن کا صبح کا ہے. مقام کالج کا گیٹ ہے. اس سین میں کردار ثانیہ اور گیٹ کا چوکیدار ہے. کالج کے گیٹ کا منظر ہے. ثنا رکشے سے اترنے سے پہلے اسکارف یعنی نقاب اتار کر بیگ میں رکھتی ہے. پیسے دے کر رکشے سے باہر آتی ہے. ثنا کالج یونیفارم میں ہے. چوکیدار چونک کر ثنا کو دیکھتا ہے اور لڑکیاں بھی کالج یونیفارم میں اندر جا رہی ہے. ثنا بھی چوکیدار کے قریب سے ہو کر اندر چلی جاتی ہے. ثنا کے جانے کے فوراً بعد ثانیہ کار میں آتی ہے. وہ گیٹ کے باہر کار پارک کر کے لاک لگا کر گیٹ کی طرف آ رہی ہے. چوکیدار ثانیہ کو دیکھ کر مزید چونک جاتا ہے. ثانیہ بھی کالج یونیفارم ہے. وہ بھی چوکیدار کے پاس سے گزر کر گیٹ کے اندر جاتی ہے. چوکیدار پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. ثانیہ کے جانے کے بعد چوکیدار جیب سے نسوار کی پڑیا نکالتا ہے اور بڑے غصے میں نسوار کی پڑیا کو ڈانٹتا ہے. چوکیدار ارے تم نے ہمارا کباڑا کر دیا. پھر تیز بڑا نسوار آ گیا. ایک لڑکی رکشے سے آتا ہے، پھر وہی لڑکی کار سے آتا ہے. ارے یہ کیسا نسوار ہے، ہم کو ایک لڑکی بار بار دکھاتا ہے. یہ اس کا ایک کامیڈی ہلکا ٹچ دیا ہے. یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ثنا اور ثانیہ کالج یونیفارم میں سفید لباس میں ہیں، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے ہیئر اسٹائل بھی ایک جیسا سب کچھ ہے، مگر ان کا ہینڈ بیگ جو ان کے جو کاندھے پہ لگا ہوا ہے ہینڈ بیگ وہ الگ الگ کلر کا ہے. صرف ہینڈ بیگ سے پتہ چلے گا کہ ثنا کون ہے ثانیہ کون ہے، باقی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ایک نوٹ یہاں پہ لکھا ہوا. یہ سین کٹ ہوگا یہاں پہ. اس کے بعد وقت سین نمبر 8 ہے. وقت دن کا صبح کا. مقام صابرہ کے آفس ہے. اس سین میں صرف صابرہ کے لیے. صابرہ کے آفس میں اسکول کے آفس میں کام کر رہی ہے، مگر ذہن کام کی بجائے سوچوں میں گم ہے. صابرہ فلیش بیک میں جاتی ہے. فلیش بیک میں ایپیسوڈ 1 کا سین نمبر 16، وہ سین جس کا کوریڈور میں ثانیہ ٹکرانے کا منظر دیکھ رہی ہے. حمدیہ نظم گوشتی ہے اللہ اللہ. پورا منظر چلے گا پھر ختم ہوگا، فلیش بیک ختم ہو جائے گا. صابرہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ گمسم بیٹھی ہے اور حمدیہ نظم گونج رہی ہے اللہ اللہ. یہ سین ہے. سین نمبر 9 وقت دن کا صبح. وہ کالج کا منظر ہے. یہ وہی سین ہے جس میں وہ دونوں ثنا اور ثانیہ کالج آ رہی ہیں. اس سے کنٹینیو ہے کہ اب ان کی کلاسز دکھائی جا رہی ہے. تو ایک کلاس میں ثنا ثانیہ کالج کی اور لڑکیاں ٹیچر ہیں. کالج میں مختلف کلاسز ہیں. ان میں ایک کلاس کا منظر خاتون ٹیچر کچھ بتا رہی ہیں. کلاس میں چند لڑکیاں ثنا بھی ہے اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہے. تمام لڑکیاں غور سے ٹیچر کا لیکچر سن رہی ہے. انٹرکٹ ہوگا. اب سین نمبر 2 آئے گا. اس میں بھی ایک کلاس کا سین ہے اور اس میں ثنا تھی، اس میں ثانیہ اور اس کے ساتھ راہیلہ شنیلہ اس کی دوست اور چند اور لڑکیاں ہیں. یہ سب لوگ لیکچر وغیرہ سن رہی ہیں. یہ سین کٹ ہو جائے گا. تو یہ ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہونے لگا ہے. تو سین نمبر 10 کو ہم اگلی ویڈیو میں یعنی ویڈیو نمبر 23 میں شروع کریں گے. تو آپ سے بس گزارش ہے، اگر میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھے لگے لائک کریں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں. اس کے لیے میں آپ کو مشکور ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.